السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ ان تصویروں کو دیکھ لیجئے۔ چلتی ٹرینیں، بلاک راستے، ملک کی ملکیت کو تباہ کرتے مظاہرین اور ہزاروں کی بھیڑ کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوئی پولیس۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مظاہرین پر لاٹھی برساتی ہوئی پولیس ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر رہی ہے، لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک جمہوری ملک میں عوام مخالف حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہر شہری کا آئینی حق اور جمہوری فرض ہے۔ اس لیے طلباء کے مظاہروں کو غلط قرار دینا ملک کے آئین اور جمہوریت کے خلاف ہوگا، لیکن ملک کی ملکیت کو نقصان پہنچانے کو بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نہ تو طلباء کے مظاہرے کو غلط ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ ہی ملک کی ملکیت کے نقصان کو۔ بہرحال دونوں کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے، جس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو رہی RRB اور NTPC پروٹیسٹ سے جڑی تصویروں کی بات۔ اب آپ تصویر کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال قبل جب ملک میں CAA اور NRC کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تب پورے ملک میں مکمل امن اور شانتی کے ساتھ احتجاج ہو رہا تھا۔ اگر آپ بھول نہیں گئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شاہین باغ نے نہ صرف پورے ملک کو شاہین باغ میں تبدیل کر دیا تھا، بلکہ بیرون ممالک سے بھی اس تحریک کو زبردست عوامی حمایت بھی مل رہی تھی۔ اس درمیان متعدد بار اس پرامن تحریک کو تشدد میں تبدیل کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ شاہین باغ میں گولیاں چلوا کر عوام کو اکسایا گیا، لیکن عوام نے شرپسندوں کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود لکھنؤ اور کانپور میں ماحول کو خراب کرنے میں کچھ لوگوں کو کامیابی مل ہی گئی، جس کے چلتے متعدد مقامات پر پولیس فائرنگ میں تقریباً 27 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ ان مظاہروں کی خاص بات یہ رہی کہ جن لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا، ان میں زیادہ تر مظاہرین کے خلاف UAPA کے تحت کارروائی کی گئی۔ خاص کر مسلم نوجوانوں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں آج بھی لوگ جیلوں میں بند ہیں، جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ عالمی پیمانے پر حکومتوں اور شرپسندوں کے خلاف مظاہروں کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے، لیکن ہندوستان میں جس طرح مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال اور مذہبی تعصب پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسے ابھی RRB اور NTPC پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ملک میں بے روزگاری کے خلاف ایک عوامی تحریک میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اپنے وجود کے تحفظ کی خاطر گزشتہ 2 سال پہلے جب مسلمان دوسرے برادران وطن کے ساتھ CAA کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، تو حکومت اور انتظامیہ دونوں نے طاقت کے بل پر پوری تحریک کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی تھی۔ لکھنؤ کے چوک چوراہوں پر مظاہرین کی تصویریں لگوا کر ملک کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ مظاہروں میں شریک تمام لوگ ملک سے غداری کے گنہگار ہیں، اور حکومت نے تشدد کے درمیان ہوئے تمام نقصانات کی ریکوری مظاہرین کے ذاتی ملکیت سے کرنے کا اعلان کیا۔ CAA مظاہروں میں ایک طرف پولیس اہلکار مسلمانوں کو پاکستان کا ویزا دے رہے تھے، تو کئی مقامات پر اندھا دھند فائرنگ کر کے مسلم مظاہرین کے خون سے ہولیاں بھی کھیل رہے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں پولیس نے جو کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ UP میں کچھ پولیس افسران کو مسلمانوں کے خلاف قانونی کارروائی کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے کئی ایسے مسلمانوں کے خلاف بھی FIR درج کر دیے جن کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ UP پولیس کے اسی فرقہ پرستی کے باعث عالمی پیمانے پر ملک کو شرمندگی سے دوچار بھی ہونا پڑا۔ اب ایک بار پھر پولیس اپنے ہی شہریوں کو جانوروں کی طرح پیٹ رہی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ نوجوان حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے جن نوجوانوں کو 2 کروڑ نوکریوں کا خواب دکھایا گیا تھا وہ اب حکومت کی موجودہ پالیسیوں سے مایوس ہو کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی یہ تصویریں نہ صرف انتہائی تکلیف دہ ہیں بلکہ ہندوستانی جمہوریت کے منہ پر ایک زوردار تماچا بھی ہیں۔ آج بھلے ہی بہت سارے لوگ اور نیوز چینل پولیس کی بربریت پر سوال اٹھا رہے ہوں، لیکن ہندوستانی سماج شاید یہ بھول گیا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ کل CAA مظاہرین پر ہو رہی فائرنگ پر تالیاں بجانے والے آج کس منہ سے پولیس کی بربریت کو غلط ٹھہرا رہے ہیں؟ لکھنؤ اور کانپور میں ہوئے نقصان کی ریکوری کرانے والے NTPC مظاہروں کے درمیان جلائی گئی ٹرینوں اور پبلک پراپرٹی کی نقصان کی ریکوری کس کے ذاتی ملکیت سے کرائیں گے؟ کیا اس طرح کے ہٹلر شاہی فرمان صرف مسلمانوں کے خلاف ہی جاری ہوں گے یا ملک کے آئین کے مطابق قانون سبھی کے لیے یکساں طور پر کام کرے گا؟ CAA مظاہرین کی طرف پر نوکری کے لیے مظاہرہ کر رہے ان نوجوانوں کو بھی پاکستان بھیجا جائے گا یا پھر پاکستان کا ویزا صرف مسلمانوں کو ہی دیا جائے گا؟ کل تلک کپڑوں سے مظاہرین کی پہچان کرنے والے کیا آج یہ بتائیں گے کہ ان مظاہروں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ احتجاج اور مظاہرہ کرنا ایک زندہ اور غیرت مند عوام کی پہچان ہے، اور جمہوریت میں کسی بھی احتجاج اور مظاہرے کو طاقت کے دم پر روکنا اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ مظاہروں کے درمیان تشدد کا راستہ اختیار کرنا۔ پہلے آپ یہ 2 تصویریں دیکھ لیجئے۔ ایک تصویر 2020 CAA مظاہروں کی ہے، جبکہ دوسری تصویر ابھی حالیہ طلبہ کے دوارا کیے گئے احتجاج کی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو دونوں تصویروں میں پولیس کی بربریت ایک جیسی ہی ملے گی، سوائے اس کے کہ 2020 میں مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی دھمکی کے ساتھ ساتھ ماں اور بہن کی بھدی بھدی گالیاں بھی دی جا رہی تھی۔ کل تک مسلمانوں کے خلاف پولیس کی جس بربرتا کو آپ سراہ رہے تھے، آج وہی پولیس آپ کو 80 اور 20 کا فرق کیے بغیر صرف پیٹ رہی ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کل جس پولیسیا تشدد کو محض اس لیے جائز قرار دیا جا رہا تھا کیونکہ اس تشدد کا شکار صرف مسلمان ہو رہے تھے، اور آج اسی تشدد کا شکار بہسنکھیک خود ہو رہا ہے۔ یہاں اپنے اوپر ہو رہے اس ظلم و بربریت کے لیے آپ کسی اور کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ حکومت اور انتظامیہ کو ایسی زیادتیاں کرنے کا حوصلہ بھی آپ سے ہی ملتا ہے، ورنہ ایک جمہوری ملک میں حکومت اور انتظامیہ عوام یا ملک کے قانون کے خلاف جا کر اپنی تباہی کو ہرگز دعوت نہیں دے سکتی۔ یہاں یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ میں نہ تو کسی احتجاج کے خلاف ہوں اور نہ ہی کسی طرح کے تشدد کا حمایتی۔ البتہ میرا ماننا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو پر ہو یا کسی مسلمان پر۔ اس لیے کسی بھی پارٹی یا نیتا کی اندھ بھکتی کے بجائے عدل اور انصاف کی وکالت کیجیے۔ اسی میں ملک اور عوام دونوں کی بھلائی ہے، اور اگر وقت رہتے اس پر دھیان نہیں دیا گیا تو سیاست ایسے ہی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بازار گرم کرتی رہے گی، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم، اچھی نوکری اور عمدہ نظام صحت کے بدلے قاتل بنانے کا کام ہوتا رہے گا۔ آج بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر کے ہمارے اس سیاسی بیداری مہم کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔